بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جنات اور شیاطین انسانی بستی میں ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمارے ساتھ رہتی اور بستی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے۔ وہ ہم سے اتنے قریب ہیں کہ ہماری رگوں میں دوڑنے والے خون کے ساتھ وہ بھی ہمارے اندر آباد ہے۔ جنات اور شیاطین ہمارے نفس پر سوار، دماغوں اور خیالات میں رچے بسے، کھانوں میں شریک، معاملات میں دخل انداز، اور تقریباً جہاں جہاں انسان بستا ہے وہاں وہاں یہ بھی ساتھ ہے۔ اس کے باوجود یہ ہماری نظروں سے غائب ہے۔ ہم انہیں ان کی اپنی حقیقی شکل و صورت میں نہیں دیکھ پاتے، لیکن یہ شکلیں بدل کر ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی یہ سانپ بن کر رینگتے ہیں، کبھی کتے بن کر بھونکتے ہیں، کبھی گدھے بن کر انسانی بستیوں میں رہتے ہیں، اور کبھی یہ حضرت خضر علیہ السلام کی صورت میں ایک رہنما کی شکل میں آتے ہیں۔ جنات مومن اور کافر بھی ہوتے ہیں۔ ان میں بہت سے تہجد گزار اور پابند شریعت بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں جنات اور شیاطین کے بارے میں بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیانات فرمائے ہیں۔ انسان اور شیطان کی دشمنی ابتدا اور دنیا سے ہی ہے۔ اس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا شکار بنایا، ان کو جنت سے نکلوایا، اور اس وقت سے آج تک وہ انسانوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ دوستو، جنات کیا ہیں؟ انسان اور فرشتوں کے علاوہ جنات ایک دوسری دنیا کا نام ہے۔ جنات اور انسانوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں سمجھ بوجھ کی صفت رکھتے ہیں۔ دونوں میں اچھے اور برے راستے کو منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنات انسانوں سے چند چیزوں میں مختلف ہیں۔ ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جن کی حقیقت انسان کی حقیقت سے مختلف ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ دوستو، جنات کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں خبر دی ہے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ تو جنات کی آگ سے پیدا ہونے پہ ایک شبہ اور اس کا جواب بھی حاضر ہے۔ بعض اوقات اس پر یہ اعتراض ہوا کہ آگ میں اتنی زیادہ خشکی ہوتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آگ میں زندگی کا پیدا ہونا مشکل ہے۔ زندگی کے وجود کے لیے رطوبت درکار ہے۔ اسی طرح اس کے لیے ایک مخصوص ڈھانچہ اور روح، جس کو نفس بھی کہتے ہیں، ناگزیر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اپنی جگہ درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ اس آگ میں اتنی مقدار میں رطوبت فراہم کر سکتا ہے جس سے آگ میں زندگی پیدا ہو سکے۔ اس لیے کہ پانی اور آگ کا اجتماع محال اور مشکل چیز نہیں۔ یہ دیکھنا ہو تو گرم پانی کو دیکھیے کہ وہ آگ کے اجزاء سے گرم ہوتا ہے۔ یہ اجزاء پانی کے اجزاء میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گرم پانی جب ہوا میں ہوتا ہے تو آگ کے یہ اجزاء ایک لطیف شکل اختیار کر کے پانی سے جدا ہو جاتے ہیں، اور پانی اپنی پہلی سی خنکی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو بھاپ اوپر کو اٹھتی ہے وہ اس لیے کہ آگ کے اجزاء بھی اوپر کو اٹھتے ہیں، کیونکہ آگ کے اجزاء خفیف ہوتے ہیں، اور خفیف چیز میں اوپر اٹھنے کی قوت ہوتی ہے۔ پانی بھاری ہوتا ہے، اس لیے اس میں نیچے آنے کی قوت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بھاپ میں رطوبت کے اجزاء ہوتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر آگ ہی کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ جو مرطوب اجزاء ان پر غالب ہو کر اس کو بھی اپنے ساتھ اوپر لے جاتے ہیں، اور آبی اجزاء کو اپنی لطافت کے حکم میں کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ کلیہ صحیح ثابت ہو گیا تو یہ بات کوئی مشکل نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ رطوبت کے کچھ اجزاء آگ میں پیدا کرتا ہے، جس سے آگ میں زندگی آ جاتی ہے۔ ان اجزاء کا ڈھانچہ اور روح سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ آگ بذات خود ایک ڈھانچہ رکھتی ہے، اور اس کی روح ہوا ہے۔
ایک جگہ یہ بھی اعتراض ہوا کہ جن آگ سے نہیں پیدا ہوئے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے مگر ابلیس نہیں گیا۔ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَجَدُوا إِلَّا الْإِبْلِيسَ۔ اس آیت میں ابلیس کو فرشتوں سے الگ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، لہٰذا اگر ابلیس فرشتوں کی جنس سے نہیں تھا تو تمام فرشتوں سے اس کا استثناء کیوں کر جائز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ عربی زبان میں ہم سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس فرشتوں کی جنس سے تھا اور جن آگ سے نہیں پیدا کیے گئے۔ اس سے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ابلیس فرشتوں کی جنس سے نہیں تھا، پھر بھی اس کو فرشتوں کے ساتھ اس لیے جمع کر دیا گیا ہے کہ دونوں کے لیے اپنی جنسیت کے اختلاف کے باوجود ایک ہی حکم صادر کیا گیا تھا اور وہ سجدے کا حکم ہے۔ چنانچہ زبان عرب میں اس طرح کا استثناء جائز بلکہ اہل عرب میں مشہور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا کہ آگ کے شعلے ان کو نقصان پہنچاتے اور ان کو جلا دیتے ہیں، تو بھلا آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو مٹی، کیچڑ اور پکی ہوئی مٹی کی طرف منسوب کیا ہے، اسی طرح شیطانوں اور جنات کو آگ کی طرف منسوب کیا ہے۔ انسان کے مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصلیت مٹی ہے، آدمی حقیقت میں خود مٹی نہیں ہے۔ اسی طرح جن کی اصلیت آگ ہے وہ خود آگ نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس میرے چہرے پر ڈالنے کے لیے آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لے کر میرا تعقب کر رہا تھا، جب بھی میں نے پیچھے دیکھا وہ نظر آیا۔ لہٰذا ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جنات اپنے آتشی عنصر پر برقرار رہے ہوتے تو انہیں اس بات کی ضرورت نہ ہوتی کہ ان میں شیطان یا کوئی عفریت آگ کا شعلہ لے کر آتا، بلکہ اس کا ہاتھ یا کوئی اور عضو ہی انسان کو چھو کر جلا دینے کے لیے کافی ہوتا، جیسا کہ حقیقی آگ محض انسان کو چھو دینے سے جلا دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ آگ تمام عنصر میں گھل مل کر ایک خنکی کی شکل اختیار کر گئی، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات وہی چیزیں کھاتے پیتے ہیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے جسم کو بھی غذا کے اعتبار سے نشو و نما اور بالیدگی حاصل ہوتی ہے۔ جنات کی تخلیق کب ہوئی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پہلے ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنات زمین کے باشندے تھے اور فرشتے آسمان کے۔ فرشتوں نے ہی آسمان کو آباد کیا۔ ہر آسمان میں کچھ فرشتے رہتے تھے اور ہر آسمان کے باشندے نماز، تسبیح اور دعا کرتے، اور ہر اوپر اس آسمان والے فرشتے نیچے آسمان والوں سے زیادہ عبادت، دعا، تسبیح اور ذکر و اذکار کرتے۔ اس طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنوں نے زمین کو۔